بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں موجود ہر انسان جانتا ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر تھی۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی؟ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے حملہ کس نے کیا، حضرت امام علی علیہ السلام نے ولید سے کیسے مقابلہ کیا، اور کون سا مشرک کس مسلمان مجاہد کے سامنے آیا اور مارا گیا۔ غزوہ بدر سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن انہوں نے مشرکین پر فتح حاصل کی۔ جب مشرکین مکہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، ہجرت سے قبل مشرکین مکہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیت دیتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی مشرکین کے دلوں کو ٹھنڈک نہ ملی۔ مسلمانوں کا گھر بار ساز و سامان لوٹ کر بیچنے کے لیے دمشق روانہ کیا گیا۔ ابو سفیان کی سربراہی میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ امن پسندی سے رہنے کی نصیحت تھی۔ جب ان کو اپنا گھر بار ساز و سامان لوٹتا نظر آیا تو انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو لڑو اللہ کی راہ میں۔ اس وحی کے بعد مسلمانوں کا 313 افراد پر مشتمل جنگی قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ یہ خبر اسی وقت مکے میں پہنچ گئی۔ ولید بن عتبہ مکے کے سرداروں کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کی ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور اپنا ساز و سامان جو ہم نے ان کا لوٹا تھا واپس لینے کے لیے بدر کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ جس پر مکے کے سردار تکبر سے یہ کہنے لگے، اگر ایسا ہے تو یہ جنگ ہم لڑیں گے اور یقیناً جیت ہماری ہی ہوگی۔ ان کے لوگ 313 ہیں تو ہمارے 1000 ہوں گے، ان کے گھوڑے 2 ہیں تو ہمارے 100 ہوں گے، ان کے اونٹ 70 ہیں تو ہمارے 170 ہوں گے۔ ہارنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ابو سفیان کو پیغام بھیجا گیا کہ تم بھی ہمارے لشکر کے ساتھ مل جاؤ اور ان سے مل کر جنگ کریں، اور ہم یقیناً جیتیں گے، پھر تم تجارتی قافلہ دمشق لے جانا۔ ابو سفیان نے ایسا نہیں کیا اور دوسرے راستے سے اپنا قافلہ لے گیا۔ جنگ بدر کا مقام، ایک طرف 313 مسلمان، دوسری طرف 1000 کا لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ مشرکین کے لشکر میں سے عتبہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنے بہادروں کو بھیجو۔ 3 مسلمان سامنے آئے، جس پر عتبہ نے کہا کہ کون ہو تم ہمارے مد مقابل نہیں ہو، اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں۔ ہماری طرف سے تم سے مقابلے کے لیے میں خود، میرا بھائی شیبہ اور میرا بیٹا ولید لڑے گا، جو ہمارے برابر کا ہو ان کو بھیجو، ہم ان سے ہی مقابلہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کو واپس بلایا اور 3 افراد آگے گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ یہ 6 افراد آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ، حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ ولید کے ساتھ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلا حملہ عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا۔ 4 وار عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیے، جن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بچا لیا اور ایک ہی زوردار وار کر کے عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار عتبہ کی گردن میں لگا۔ حضرت علی علیہ السلام پر بھی ولید نے تلوار کی بارش کر دی تھی۔ ولید حضرت امام علی علیہ السلام پر وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام سب ہی وار کا سکون سے دفاع کرتے رہے۔ ولید نے حضرت امام علی علیہ السلام پہ 9 وار کیے اور 10واں وار کرنے والا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار چلی کہ کب ولید کو واصل جہنم پہنچا کے واپس آئی، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ سب نے دیکھا کہ ولید زمین پہ پڑا ہے۔ عتبہ اور ولید کی موت کے بعد عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کا مقابلہ بھی مورخین نے بیان کیا ہے، کہ جس کی 2 روایت ملتی ہیں۔ پہلی روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کا مقابلہ ہو رہا تھا تو دونوں ایک دوسرے پر برابر وار کر رہے تھے۔
پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا جس سے شیبہ کی تلوار گر گئی اور اس نے خنجر نکال لیا۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا دوسرا وار کیا تو شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ اب یہاں پہ دو روایت ظاہر ہوتی ہیں، ایک میں ہے کہ خنجر لگنے کے بعد آپ نے تیزی سے تلوار کا وار کر کے شیبہ کو مار دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ خنجر لگنے کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی علیہ السلام نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ مطلب کہ پہلے حملے میں 3 مشرکین 3 بہادران اسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ہلاک ہوئے، جن میں امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، ولید حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں، اور ابو جہل ایک اصحابی کے ہاتھوں مارا گیا، اور مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 6 مجاہدین میں سے اور 8 انصار میں سے، جبکہ مشرکین کے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس جنگ میں اللہ نے اپنے آسمان سے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، جس کی وجہ سے 313 کے کم افراد نے 1000 کفار کے لشکر کو شکست دے کر جنگ میں فتح حاصل کی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔